الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر طرف مختلف قسم کے رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد کس طرح مناتے تھے، اپنا یوم ولادت کس طرح مناتے تھے۔ اس کام کے لیے اگر ہم حدیث کی طرف رجوع فرمائیں تو حدیث صحیح طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 430 ہے۔ اس میں روایت ہے کہ وہ سئل عن صوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن، سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتاری گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن روزہ کے طور پر مناتے تھے، یعنی پیدائش والے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو اللہ بخشیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن کیا کرتے تھے تو وہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ پیدائش والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرماتے تھے۔ اسی طرح میرے پاس بخاری ہے، اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 474 ہے۔ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس بخاری جلد نمبر 2 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت والے دن حوض کوثر پر تو میں کہوں گا فاقول انہم منی، میں کہوں گا کہ تو میری امتی ہیں، مجھ سے ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو آواز آئے گی، یہ کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی۔ فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا کہ پھٹکار ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ ان تمام خلاصہ جات کا حوالہ یہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھا، لہٰذا اب مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا چاہیں تو اس دن روزہ رکھیں۔ اور جتنے بھی ہم نے رسم و رواج شروع کیا ہے یہ سب بدعات میں آتے ہیں اور یہ ان چیزوں میں آتے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پہلے اب حوالہ گزر چکا ہے کہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا، ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا جو اس دین میں نہ ہو تو وہ کام مردود ہے۔ تو صرف مسنون کام یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن سوموار، یہ اس کو اس طور پر منایا جائے کہ صرف روزہ رکھا جائے، روزہ رکھنا مسنون ہے۔ باقی جتنے بھی افعال کیے جاتے ہیں یہ سب بدعات ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسے بچنے کی تلقین، دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔